اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ماشاءاللہ ہمارا قرآن سیشن جو سٹارٹ ہو چکا ہے، اور سابقہ چند دنوں کے اندر ہم نے قرآن مجید کا مقدمہ کہ قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی بیان ہوتا ہے اس تمام بیانات کی جڑ سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے. الحمدللہ ہم نے وہ مکمل کی، اور اس کے بعد ہمارا آج تفسیر قرآن کا لیکچر نمبر 2 ہے کہ جس کو انشاءاللہ ہم ترتیب وار لے کے چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم کے ساتھ. آج سورۃ البقرہ کا شان نزول اور چند اس کے بارے میں روایات، اور پھر اس کے بعد ترتیب وار جو آج آیات ربانی تلاوت کی جائیں گی ان کی تفسیر لے کے چلی جائے گی بالترتیب. اس کا سورۃ البقرہ کا مقام نزول، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہے. جو سورۃ الفاتحہ ہے وہ مکہ کے اندر، اور سورۃ البقرہ کہ یہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے. اور اس کو سب سے پہلے، یعنی کہ قرآن مجید کی اگر بڑی صورتیں دیکھی جائیں، مقدمے کو اگر قرآن نہ مانا جائے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی صورت ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. اور اس کی شان و عظمت وہ ہم انشاءاللہ ترتیب بار بیان کرتے ہیں. اور اس صورت کے اندر جو رکوع اور آیات ہیں، ٹوٹل اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں. اور اس کے بعد اس کو سورۃ البقرہ اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے، یعنی سورۃ البقرہ نام رکھنے کی اس کی وجہ کیا ہے. اور اس کی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جس کا نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے سورۃ البقرہ، کیونکہ بقرۃن کہتے ہیں گائے کو، اور سورۃ البقرہ کے اندر ایک گائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر تھی اس کا تذکرہ ہے، تو اس کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا ہے. اور وہ قصہ 8ویں اور 9ویں رکوع کے اندر موجود ہے. آیت نمبر 67 سے لے کر 73 میں یہاں تک، یعنی کہ پورا کا پورا یہ قصہ موجود ہے جس کی نسبت کے ساتھ اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ 3 احادیث مبارکہ کہ جس کے اندر سورۃ البقرہ کی فضائل کہ ہم نے یہ شروع کیا ہے تو ہمیں اس فضائل سے نفع بھی اٹھانا چاہیے، اور اس کے بعد ہماری یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو اس کی نیتیں بھی نفع اٹھانے کی ہونی چاہیے. ان میں سب سے پہلی حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا. اور آگے فرمایا اور 2 روشن صورتیں، یعنی جو 2 روشن ایسی صورتیں ہیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، یہ جو ابتدائیہ 2 صورتیں ہیں، فرمایا یہ پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اسی طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں. اور فرمایا 2 سائبان آئیں، اور فرمایا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح یہ تمہارے پاس آئیں گی، اور یہ کل قیامت والے دن دونوں کی دونوں صورتیں تمہاری شفاعت اللہ کی بارگاہ کے اندر کریں گی. اور اس کے بعد فرمایا اور اس کو پڑھنے کا سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھنے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا برکت ہے، اور اس کو نہ پڑھنے کے اندر، اس کو چھوڑنے کے اندر حسرت ہے، یعنی یہ حسرت رہ جائے گی بندے کی اگر بندہ اس کو سورۃ البقرہ کو چھوڑے. اس کے بعد حدیث نمبر 2 جو کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا تو وہ اسے کافی ہوں گی.
یعنی آخری دو آیتیں جو سورۃ البقرہ کی آخری ہیں بالکل، اگر وہ کوئی شخص پڑھے رات کو تو وہ رات کو سورۃ البقرہ کی دو آیات اس شخص کے لیے بالکل کفایت کر جائیں گی۔ اس سے زیادہ اس کے لیے پڑھنا، یعنی کہ اتنی پڑھنا، یہ بھی اس کے لیے بالکل مکمل طور پہ کفایت کریں گی۔ یعنی ہر طرح سے کوئی جادو نہیں ہوگا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، ہر طرح کی بندہ آفات سے بری و ذمہ ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، یعنی ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے۔ جس طرح پہاڑ دیکھیں نا، ان کی ایک چوٹی ہوتی ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، انسان ہے تو انسان کی چوٹی اس کا سر ہے، اور جو چیز ہے اس کی کوئی نہ کوئی چوٹی ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید کی بھی ایک چوٹی ہے، اور وہ آیتوں کی، تمام قرآن مجید کی آیتوں کی سردار ہے، اور وہ جو سردار آیت ہے وہ سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے، اور وہ سورۃ البقرہ کے تیسرے پارے کے اندر آیت الکرسی ہے، کہ وہ تمام صورتوں کی سردار ہے، تمام قرآن مجید کی آیات کی وہ سردار ہے۔ یہ تین احادیث مبارکہ جن کے انشاءاللہ ریفرنس ہم ساتھ لگا دیں گے، جو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ ہم نے تین احادیث مبارکہ کوٹ کی ہیں سورۃ البقرہ کی شان نزول کے مطابق، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کے اندر چند مضامین جو ذکر ہوں گے، ان میں سے میں خلاصتاً عرض کر دوں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کلام اللہ کی شان بیان کی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد چند آیات بیان کی جو خالص مومنوں کے لیے ہیں، پھر چند آیات بیان کی جو خالص کٹر کافروں کے لیے ہیں۔ یہ آج انشاءاللہ ہمارا یہی موضوع اور یہیں تک لے کے چلیں گے ہم، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بالتدریج، یعنی کہ قرآن مجید کے اس سورۃ البقرہ کے اندر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، پھر عورتوں کے مسائل دوسرے پارے کے اندر بالترتیب چلیں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے متعدد مسائل جو الہ کا مسائل، پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے طالوت، جالوت، یہ سارے کے سارے جتنے بھی معاملات ہیں جو جنگیں ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آگے آئے گا بالترتیب، یہ یعنی کہ چلتا رہے گا۔ پھر سورۃ البقرہ کی جو آخری دو آیتوں کے ہم نے شان بیان کی ہے وہ بھی انشاءاللہ بالترتیب آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے گا، انشاءاللہ ہم اس کو بالترتیب لے کے چلیں گے۔ اب انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ، اس کی ہم ابتدا کرنے لگے ہیں، اور سورۃ البقرہ کا جو اس کی پہلی آیات ہیں ہم انشاءاللہ وہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ الف لام میم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو کلام ہے، یعنی الف لام میم، اس کو پڑھیں گے بھی اسی طرح، یہ نہیں کہ اس کے اندر اب الف لام میم اس طرح نہیں پڑھا جائے گا، لام کو میم کے ساتھ ملایا جائے گا، اور یہ قرات کا پورا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہم نے باقاعدہ حروف تہجی ملا کے اس کو پھر پڑھا ہے۔ اور یہ ٹوٹل یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ پورے قرآن مجید کے اندر 29 صورتوں کے شروع کے اندر آئے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت قول ملتے ہیں، لیکن جو جمہور کا قول ہے وہ یہی ہے کہ ان آیات کا، یعنی ان چیزوں کا، حروف مقطعات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز بیان کی وہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے نبی علیہ السلام کو بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ اگر تو نبی علیہ السلام کے پاس ان آیات کا علم نہ ہو، ایک اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ اعتراض کیا بھی جائے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ان آیات کا علم نہیں ہے، تو پھر یہ کلام غیر مفید، غیر محل جگہ پر لازم آئے گا۔ اب میں اس کو سمجھاتا ہوں ذرا، وہ کس طرح؟ ایک مثال ہے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں عادل بھائی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں بات کرتے کرتے ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو میری یہ کوشش ہے میں ان کے لیول کے مطابق بات کروں، جتنا کو ان کے پاس علم ہے، اور یہ میرا حق ہے۔ اچھا، اب جب میں نے ان کے ساتھ بات چیت کی، اب میں نے جو ان کے ساتھ کلام کیا اس کا مکمل مفہوم ان کو پتہ ہے، اگر نہیں پتہ لگے گا تو پھر اس کے اندر میری بھی کمی ہے کہ میں جس بندے کو پیغام دے رہا ہوں وہ میں کامل طریقے سے پہنچا ہی نہیں سکا۔ تو اگر ان آیات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ہو، تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کمی پیشی آتی ہے،
اور یہ عقیدہ اور یہ نظریہ کفر ہے، یہ بالکل بندے کو کفر کی طرف لے جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اذن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیات کا، حروف مقطعات کا کامل طور پہ مکمل طور پہ علم عطا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا ان آیات کے بارے میں ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم یہاں پہ خاموش رہیں، ان کے بارے میں تلاشی وغیرہ نہ کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑی بڑی کتب، تفسیر جلالان ہے، تفسیر بیضاوی ہے، اور جتنی معتبر کتابیں ہیں ان کتب کے اندر ان کے بارے میں اتنا ہی لکھا ہے کہ ہم ان کی تلاش اور ان کی ٹوپ وغیرہ میں نہ پڑیں۔ تو لہٰذا جس چیز کے بارے میں روک دیا جائے، جو مشبہات ہوں، ان میں پھر رک ہی جانا چاہیے اپنے سے علم وغیرہ۔ لیکن ہاں، بعض لوگ، یہ بھی بتانا لازمی ہے کہ بعض لوگوں نے اس کے معنی وغیرہ نکالے ہیں، جس طرح چند 2 نمبر پیر اور چند یعنی بد مذہب کے جو علماء ہیں، انہوں نے علماء سو لگا لیں، انہوں نے ان کے چند مطلب نکالے ہیں۔ کوئی آل محمد نکالتا ہے کہ الف سے آل محمد یعنی الف لام میم کو ملا کے الف لام بن گیا آل، اور پھر اس کے بعد میم سے محمد بنا دیا۔ اور بعض لوگوں نے انہی طبقوں میں کچھ لوگوں نے یہ بھی نکالا ہے کہ الف سے اللہ بنتا ہے اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور درمیان میں پیغام پہنچانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، تو لہٰذا وہ ہوئے۔ لیکن یہ ساری کی ساری تعویلات بالکل باطل ہیں، ان کا صحیح منہج اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو باقاعدہ علماء مفسرین نے لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ ان کے بارے میں علم نہیں۔ دوسری آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور فرمایا اس میں ڈرنے والوں کے لیے نجات ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور فرمایا کہ جب یہ آیت آئی، اب اس کے اندر 1-2 چیزیں اور آئیں گی کہ اب اس کتاب کی شان و عظمت ہے کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جو بالکل ہر طرح کی شک و شبے سے پاک ہے۔ اب جس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص اندھا ہے، تو اس کے نزدیک سورج کا وجود ہونا نہ ہونا بالکل برابر ہے۔ یعنی ایک شخص ہے ہی اندھا، بالکل نابینا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آتا، تو سورج ہو یا نہ ہو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی طرح بالکل کہ جس طرح اندھے کے لیے سورج کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، تو بے عقل، جاہل اور پاگل کے لیے یہ کلام اللہ بالکل بھی کسی چیز کی ہدایت اور روشنائی نہیں رکھتا۔ حالانکہ ان کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ بالکل بے عقلی کا مظاہرہ کریں گے اور بالکل اندھے بن جائیں گے، آنکھیں بند کر لیں گے، تو لہٰذا اس وقت ان کو بالکل بھی ہدایت نہیں قرآن مجید سے ملے گی۔ ہاں، اس کے بعد ھدی للمتقین، اس آیت کی تفسیر کے تحت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، اس آیت کے اندر فرمایا ھدی للناس، یعنی فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کافر بھی اور مومن بھی تمام شامل ہو گئے۔ اب تمام شامل ہوئے، جب ھدی للناس کہہ دیا، تمام لوگ شامل ہیں، کافر بھی، مومن بھی اور مسلمان بھی۔ اب وہ جب تمام لوگ شامل ہوئے تو شامل ہونے کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ہدایت تو تمام کو ملے گی، لیکن ھدی للمتقین، لیکن حقیقی ہدایت سے نفع صرف اور صرف پرہیزگار لوگ ہی اٹھائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی شخص حقیقی ہدایت، حقیقی نفع نہیں اٹھا سکے گا۔ تو لہٰذا ان آیات کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو صحیح ہدایت ہے، حقیقی نفع والی ہدایت ہے، وہ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ان کے علاوہ کوئی شخص آئے گا تو اس کے لیے ہدایت اس طرح ہے کہ وہ پہلے کلمہ پڑھیں، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ایمان کے ارکان سیکھے، اسلام کے، پھر اس کے بعد باقاعدہ قرآن مجید کو پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کے ذمے میں بھی ہدایت رکھی ہے۔ اگر وہ آئے تو، نہیں آتا تو پھر اس کے بعد اس کی اگر کوئی ذمہ داری نہیں مکمل کرتا وہ اپنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ موقف ہے کہ کوئی شخص پہاڑوں جنگلوں میں رہتا ہے، بالکل بیابان، اکیلا تنہا، اس کے بعد اگر وہ شخص وہاں پہ موجود ہے اور اس کے پاس کوئی دین کی تبلیغ کے لیے بندہ نہ پہنچے، اس کے باوجود اس پر یہ چیز لازم ہے کہ وہ ارد و گواد دیکھ کے، یعنی گرد و انواع کو دیکھ کے، قریب چیزیں دیکھ کے کہ یار یہ درخت ہے، یہ پہلے اگا ہوگا، اس کا کوئی مالک ہوگا،
یار یہ سانپ ہے، یہ یہاں پہ پھرتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہوگا، یہ کہیں نہ کہیں سے آیا ہوگا، اتنا غور و فکر کر کے مالک کے حقیقی تک پہنچنا یہ بندے پر لازم ہے۔ اور اگر بندہ اس پر غور و تفکر نہیں کرے گا تو اس کی بھی پوچھی ہوگی، اس کے بارے میں بھی کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تیسری آیت جو سورۃ البقرہ کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب یہاں سے تقریباً آگے 3 آیات ایسی ہیں جو مخلص خالص ایمان والوں کے لیے نازل ہیں، یعنی جو مکمل طور پہ مخلص طریقے کے ساتھ ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ 3 آیات نازل ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر اور اس کے بعد نماز قائم کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ یعنی اب یہ بالترتیب بیان کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، یعنی کہ جو پوشیدہ تھا اس پر ایمان لائے۔ تو یہ ایک بات یاد رکھیے گا، خالص ایمان اسی صورت کے اندر ہوتا ہے جب کوئی بندہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر غیب چیزوں پر ایمان لے کر آئے۔ یعنی ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم ایمان لے کر آئے، ہم نے نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا پھر بھی ہم ایمان لے کر آئے، ہم نے بہت چیزیں جو نبی علیہ السلام کے معجزات تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، اس کے باوجود ہم ایمان لے کر آئے۔ تو یہ والا جو ایمان ہے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ معتبر ہے، اور اسی کی سب سے زیادہ اعلیٰ شان ہے کہ ہم نے بظاہر تو کچھ دیکھا نہیں، نہ ہمارے پاس کچھ تھا، لیکن ہم نے غیب پر ایمان لے کر آئے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہم اس کے مطابق ایمان لے کر آئے۔ تو یہ ہمارے لیے کامل الاکمہ ایمان ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں حکم ہے ان آیات کے اندر۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس آیات کے اندر جو ایمان اور غیب کا ذکر ہوا، اس کے متعلق بھی چند باتیں ہیں جو اہم ہیں، کہ اس کے اندر عمل ایمان میں داخل نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، اب ایمان والا تو ہو گیا لیکن وہ عمل نہیں کر رہا، تو لہٰذا اس وجہ سے اس کو ہم دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے، وہ بندہ ایمان والا ہی ہے۔ اللہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بخشش کر دے۔ تو لہٰذا ان صورتوں میں اس پر کسی بندے پر بھی یعنی منہ اٹھا کے فتویٰ وغیرہ نہیں لگایا جائے گا، بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ 99 توجیہات ایک طرف جا رہی ہیں، وہ کفر کی طرف جا رہی ہیں، اور ایک توجیہ اسلام کی طرف جا رہی ہے، تو ہم اس شخص کو مسلمان ہی ڈکلیئر کریں گے، نہ کہ اس کی باقی 99 توجیہات کی طرف دیکھ کے اس کو، جب تک وہ ظاہری طور پہ اعلانیہ طور پہ کفر نہ کرے، ہم اس وقت تک اس کو ایمان کا ہی لیول دیں گے، ایمان ہی پر رکھیں گے۔ اس کے بعد جو اس آیات کے اندر الفاظ آئے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اب اس حصے میں متقی لوگوں کی جو متقین تھے، ہدی للمتقین، آگے ان کے اوصاف چلے۔ پہلا وصف یہ تھا کہ وہ غیب پر ایمان لے کر آئے، کچھ بھی نہ دیکھا لیکن اس کے باوجود اپنے رب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہر اس چیز پر جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، قیامت کا منظر ہم نے نہیں دیکھا، وہاں پہ جو کچھ ہونا ہے ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک وصف یہ قرآن مجید نے بیان کیا، دوسرا وصف اسی آیت کے اندر یہ وصف بیان کیا کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پھر وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ اب نماز کا بھی، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی حدیث باقاعدہ سیاہ ستہ کے اندر ملتی ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اپنے دور کے اندر اس چیز سے فیصلہ کیا کرتے تھے کفر و ایمان کا، کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے ہم اس کو اسلام کے اندر داخل کیا کرتے تھے، اور جو شخص نماز کو چھوڑ دیا کرتا تھا ہم اس کو کفر کے اندر ڈکلیئر کر دیا کرتے تھے۔ یعنی اس حد تک صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس معاملے کے اندر سختی اور اس معاملے کے اندر ہمت دکھائی، توانائی اور جرت دکھا کے نماز کو ادا کیا کرتے تھے، اور اس لیول کا انہوں نے مسئلہ ایشو کیا ہوا تھا اس معاملے کے اندر۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں قرآن مجید کی چند آیات سورۃ المومنون کی ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع حاصل کرتے ہیں۔ یعنی بالکل مطمئن ہو کے سکون و اطمینان کے ساتھ جو شخص نماز کے اندر اطمینان حاصل کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں۔
اس کے بعد فرمایا اسی صورت میں سورۃ المومنون کے اندر ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کیے، اور بعد میں ان کا ایک وصف یہ بیان کیا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، فرمایا وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کو وہ بھی بڑے پسند ہیں جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعنی اب جو ان دونوں چیزوں پر پورا کا پورا فٹ اترے گا بندہ، یعنی وہ شخص جو اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی حاصل کر رہے ہیں، اور وہ شخص کہ جو اپنی نماز کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، وقت آگے نہیں جانے دے رہا، نماز باقاعدہ مقرر طریقے سے پڑھ رہا ہے، تو پھر آگے سنیں ایک مزیدار اور حیرت انگیز اور لذیذ دار آیت جو اسی صورت کی ہے۔ فرمایا اولئک هم الوارثون والذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں اور پھر ہمیشہ اس میں داخل رہیں گے، یعنی جن کے اندر یہ دو وصف پائے گئے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نمازوں کا حفاظت کی، نمازوں کے وقت پہ مقرر طور پہ ادا کی، تو فرمایا یہی لوگ بہترین جنت الفردوس کے اعلیٰ مالک ہیں اور وہیں کے وارث ہیں، تو لہٰذا اس کے اوپر پھر فرمایا ہمیشہ اس میں داخل رہیں گے، تو لہٰذا ان اوصاف کے اوپر اترنا نماز کے حق میں ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور اس کے بعد اب کوئی شخص نماز کے اندر سستی کرے، اس کے بارے میں بھی متعدد آیات ہیں، لیکن یہ چونکہ موضوع اتنا طویل ہے کہ یہ آگے بھی اس کے اوپر، کیونکہ نماز کے اندر واقعی الصلاۃ کا تذکرہ نماز کے اندر 700 مرتبہ ہوا ہے، تو جو ہوگا اس کا تذکرہ ہم وہ یعنی اس وقت ان کا تذکرہ چند احادیث جو ایک دو ہوں گی وہ ہم بیان کرنا شروع کر دیں گے اور اسی کے مطابق ہم چلیں گے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر ہے 159، اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یعنی نبی علیہ السلام نے ایک برتن منگوایا، اس کے اندر سب سے پہلے سیدھا ہاتھ داخل کیا، مکمل حدیث سنا رہا ہوں، اس کے اندر سے چلو پر پانی نکالا، پھر اس کو ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کولی کی، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا، 3 مرتبہ چہرہ دھویا، چہرہ ودھا دھویا، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مسح کیا، پھر برتن سے پانی لیا اور ٹخنوں تک پاؤں دھوئے، اور اس کے بعد یہ حدیث روایت کی حضرت عثمان غنی نے، اور فرماتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا تھا، اب آگے صحابہ کی طرف یہ رپلائی کر رہے ہیں، آگے حدیث دے رہے ہیں آگے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، فرمایا اور اس کے بعد کھڑے ہو کے اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی اس قدر مزیدار اور لذیذ ہمارے لیے حدیث مبارک ہے کہ صرف اور صرف وضو کیا صحیح طرح، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اس طرح جو بندہ جس طرح میں نے کیا اس طرح کرے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے اور ہو خشوع و خضوع، کوئی نفسانی خواہشات بیچ میں نہ ہو، تو فرمایا اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو لہٰذا اس حدیث پر بھی عمل کرنے کی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہوتا ہے، چہرہ بھی متوجہ ہو، دل بھی متوجہ ہو، فرمایا دونوں چیزیں متوجہ ہوں، پھر 2 رکعتیں ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر جنت کو واجب قرار دے دے۔ تو یہ ہمارے لیے احساس کی بات ہے کہ ہم نے چند رکعتیں پڑھنی ہیں بس خشوع و خضوع کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سابقہ گناہ بھی معاف فرما رہے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، جتنی مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر برسا دے، کسی کی روک ٹوک نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جب خرچ کرو تو پھر میانہ روی کے ساتھ، نہ زیادہ کنجوسی ہو اور نہ زیادہ اتنا خرچ کر دو کہ اب وہ مال ہی تمہارے ہاتھوں سے سارا نکل جائے، ایک میانہ روی کے ساتھ۔
فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا، فرمایا اپنے ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، اور فرمایا نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں پڑ جاؤ، یعنی اتنا بھی ہاتھ نہ کھولو کہ پھر حسرت اور ملامت کے اندر پڑ جاؤ اپنے اندر ہی کہ میں نے سارا کیوں دے دیا اس وقت جوش میں آ کے۔ تو لہٰذا اس طرح کا کام بھی نہ کیا جائے کہ اچانک مسجد کے اندر اعلان ہوا ہے کہ چندہ چاہیے، اب کوئی شخص میاں جی ادھر دیکھے کہ یار اگر اکٹھا چندہ دوں گا نا تو کچھ شو بن جائے گی، تو چار بندے دیکھیں گے مزہ آئے گا، عزت بن جائے گی۔ اب وہاں پہ اعلان کیا امام صاحب نے، اچھا اعلان کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مسجد کا چند کام ہے تو ہم نے کرنا ہے، تو جو بندہ حصہ ڈالے گا تو ہم اس کے لیے دعائے خیر بھی کریں گے اور اس کے لیے ہم بہترین اجر عظیم کی دعا بھی مانگیں گے۔ اچھا اب جب یہ اعلان ہوا ساتھ ہی ایک بندہ اٹھا، چند لوگ تو وہ تھے جو سمجھدار تھے جنہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق، جس کی حیثیت 1000 کی تھی اس نے 1000 دے دیا، جس کی حیثیت 10,000 کی تھی اس نے 10,000 دیا، جس کی حیثیت لاکھ کی تھی اس نے لاکھ دے دیا۔ لیکن ایک شخص نے اٹھ کے اپنا پورا کا پورا بینک بیلنس ہی سامنے رکھ دیا، زیادہ ہی جوش کے اندر آ گیا، پھر حضرت صاحب بعد میں باہر جا کے مانگنا ہی پڑے گا، پھر اس کے علاوہ اور تو کوئی کام نہیں ہونا، یعنی کہ بعد میں بندہ باہر جا کے مانگے گا ہی، پھر اس کے علاوہ اب اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں رہے گا کہ جس کے ساتھ وہ گھر بار کے اخراجات اٹھائے۔ تو لہٰذا اس وقت سوچ سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کرنا ہے، نہ کہ وہاں پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنی شو آف بنانے کے لیے۔ تو لہٰذا اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے، نہ کہ اضافہ کیا جائے اس معاملے کے اندر کہ غلو بھی نہ ہو۔ اور فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، فرمایا اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں، تو یہ لوگ سب سے زیادہ بہترین ہیں، یعنی بالکل اعتدال سے رہ رہے ہیں، نہ زیادہ خرچ کر رہے ہیں نہ کم، اعتدال سے رہیں تاکہ نظام چلتا رہے، نظام زندگانی بھی چلانا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، نہ کہ ہم اپنی مرضی سے، یعنی کہ دنیا میں رہنا تو ہے اب اگلے وقت کا، یعنی کہ کچھ نہ کچھ سوچ و بچار ہوگا، جس طرح کا دور ہے اس کے مطابق تو پھر ہی نظام چلے گا۔ اگر سارا کچھ ہی اڑا دیں گے تو پھر سارا کچھ اڑ جائے گا، پھر ہاتھوں میں کچھ نہ بچے گا۔ اس کے بعد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور فرمایا کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو 3 آیات تھی کہ جس کے اندر خالص ایمان والوں کا ذکر تھا، اس میں سے دوسری آیت ہے، اور فرمایا کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو پہلے نازل ہوا اور جو آپ پر نازل کیا گیا، دونوں چیزوں پر وہ مکمل طور پہ کامل طور پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب اس پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ پہلی جو چیزیں ہیں، یعنی کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانا اور شریعت پر مکمل طور پہ ایمان لانا، اور اس کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ایمان رکھنا، یہ مکمل طور پہ یہ ہمارے لیے دعوی ایمان ہے، اور یہی ہمارا حق ایمان ہے، اور یہ فرض ہے نا اس چیز پر ایمان رکھنا، کتاب اللہ پر۔ اور اس پر کس طرح ایمان رکھنا ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، کہ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ بالکل ہر طرح کی تحریف سے پاک و صاف ہے، ایک ذرے کا بھی اس کے اندر فرق اگر کوئی بندہ ذہن کے اندر خیال بھی لے کر آئے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ایک حرف کا بھی اس کے اندر کوئی بندہ، اور یہ اسی طرح جس طرح یہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید ہے، اسی طرح لوح محفوظ کے اندر بالکل محفوظ ہے، اسی ترتیب کے ساتھ۔ حالانکہ یہ ترتیب حضرت سیدنا عثمان غنی مصحف عثمانی ہے، لیکن اس کے باوجود اسی ترتیب کے ساتھ لوح محفوظ میں شامل ہے، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا اٹھایا۔ اور فرمایا کہ ایک تو نبی علیہ السلام کی شریعت پر یہ ہو گیا، نبی علیہ السلام پر اور جو ان پر اترا اس پر ایمان رکھنا، اور جو نبی علیہ السلام سے پہلے تھا، یعنی الیک وما انزل من قبلک، جو پہلے ہے، اب وہ کیا چیز ہے؟ وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام پر مصحف اترے ہیں، جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام، ان پر ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا یہ مکمل طور پہ یہ بھی حق ایمان ہے، اور اس پر جو بندہ ایمان رکھے گا تو وہی خالص مومن ہے۔
یعنی ان دونوں چیزوں پر جو نبی علیہ السلام پر اترا وہ بھی جو ہمارے پاس بالکل موجود ہے اس پر بھی، اور جو پہلے ہے اس پر بھی ایمان رکھنا یہ بالکل لازمی طور پہ فرض ہے ہمارے لیے. اگر نہ رکھیں گے تو پھر ایمان کے اندر کمزوری آئے گی اور اسلام پھر ٹوٹے گا ہمارا ظاہری طور پہ جسم کے اندر سے. اور اس کے بعد فرمایا یہ سارا تذکرہ کرنے کے بعد اور فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، متقی لوگ قیامت پر بھی یقین کل رکھتے ہیں، ہر اعتبار سے یقین رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرما دیا قیامت آئے گی، ہم نے اس پر بھی 100 بسم اللہ کہہ دیا. جس طرح نبی علیہ السلام کی زبان انور سے نکلا ہم نے اسی طرح قبول کیا اور اسی کے مطابق اپنی زندگیاں قربان کر دی. اور یہ متقی لوگوں کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ شخص آخرت پر مکمل طور پہ ایمان رکھیں گے. اور فرمایا کہ متقی لوگ قیامت پر اور اس پر جو کچھ ہونا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، جس کا باقاعدہ تذکرہ، کیونکہ اس کے معاملے کے اندر قیامت کے بارے میں جیوس اور کرسچن یہود و نصارہ ان کے عقائد و نظریات بالکل کمزور ہیں. تو اس کے بارے میں باقاعدہ اسی صورت کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 111 اس کے اندر عیسائیوں کا جواب ہے، اور آیت نمبر 80 میں ان کا یہودیوں کا جواب ہے. باقاعدہ اس کو بھی جب اس کی تفسیر آئے گی ہم اس وقت اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اس ایشو کو، کرنٹ ایشو کو چھیڑیں گے تاکہ اس کے مطابق جیوز اور کرسچن کو بھی مکمل طور پہ یہود و نصارہ کو ہم جواب دے سکیں. اس کے بعد قرآن مجید کی جب یہ آیت مکمل ہوئی تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. فرمایا یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے بالکل سیدھے رستے پر ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا، فلاح پانے والے ہیں. تو لہٰذا یہ جتنے اوصاف 3 آیات کے اندر خالص ایمان والوں کی نشانیاں ہوئی، جب وہ مکمل ہوگا تو وہیں سے پھر ساتھ ہی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن کے اندر یہ سارے اوصاف ہوں گے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. آگے اللہ نے فرمایا جب یہ ساری چیزیں جس شخص کے اندر بھی موجود ہوں گی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، پھر وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مکمل طور پہ. اور اس کے بعد 2 آیات جو آخری ہیں آج کی، اور اس کے اندر کٹر کافروں کا ذکر کیا، یعنی یہ پیچھے ایمان والوں کا تھا، پھر کٹر کافر جو خالص کافر ہیں ان کا ذکر کیا. اور اس کے بعد 13 آیات ہیں جو باقاعدہ منافقین پر ہیں، وہ انشاءاللہ کل، لیکن آج انشاءاللہ اس کو مکمل طور پہ چند ہی دیر کے اندر ختم کرتے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. فرمایا بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، اے محبوب برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہاں پہ ایک چیز، بڑے مسئلے بھی اخذ ہوتے ہیں، اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ جب بات ہوگی تو ساتھ ساتھ وہ اعتراض بھی اٹھ جائیں گے کہ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام آئے ہیں تو وہ ہدایت بھی نہیں دے سکے، نعوذ باللہ، یہ بھی اعتراض اٹھ سکتا ہے. ہم انشاءاللہ جب وہ تشریح تھوڑی سی بیان ہوگی آپ کو ساتھ ساتھ ہی اس کے جوابات مل جائیں گے. فرمایا کہ جن کی قسمت میں کفر ہے برابر ہے محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی ان کے دلوں کے اندر مہر لگی ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. وہ کس طرح کہ اب اس کے اوپر ایک بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جس طرح ابو جہل، ابو لہب، اگر تو یہ ہوتا کہ چہرہ دیکھ کے نبی علیہ السلام کا لوگ ایمان لاتے تو سب سے پہلے ابو جہل نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا، لیکن اس طرح نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا جو ظاہری طور پہ وہ معجزاتی طور پہ ہے، لیکن اگر ایک ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو اس طرح اس لحاظ سے اگر عقیدہ مضبوط کر لیا جائے کہ چہرہ دیکھ کے ایمان لایا جاتا ہے تو نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے محبوب وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. وہ کیا وجہ ہے کہ ایک تو ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے. یعنی اب یہاں پہ آپ سے پوچھیں، مثال کے طور پہ کوئی شخص پوچھے کہ یہاں پہ نبی علیہ السلام کو پھر حکم کیوں ہے کہ وہ تبلیغ کریں، اور پھر ہمیں آج کیوں حکم ہے کہ ہم تبلیغ کریں، دعوت حق کو لے کے چلیں. تو یہاں پہ یہ بتایا جائے گا کہ ہمارا مقصود اور نبی علیہ السلام کا، اس کائنات کے مالک و مختار کا
جو مقصود ہے وہ اپنی حجت قائم کرنا ہے، دین کی تبلیغ پہنچا دینا ہے، عمل کروانا نہ نبیوں کی ذمہ داری تھی نہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم صرف پہنچا دیں۔ تو نبی علیہ السلام کا یہی کام تھا اللہ کی جانب سے کہ آپ نے پہنچانا ہے، محبوب جس کو ہم چاہیں گے ہم اس کو ہدایت عطا فرما دیں گے اور آپ کے ذریعے سے فرما دیں گے، لیکن اس کے باوجود یعنی حجت قائم کرنا لازمی تھا کہ ایک دفعہ تاکہ کوئی شخص قیامت والے دن اٹھ کے یہ بات نہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام مجھ تک نہیں پہنچا۔ اور آج جب یہ ایک جدید دور ہے تو اس کے اندر آپ سب سے اہمیت دے یہ چیز سمجھ سکتے ہیں، وہ کس طرح کہ قیامت کے بارے میں، قیامت کے قریب یہ بھی ہے کہ جب اعتراضات اٹھتے ہیں کہ ہمارے تک دین نہیں پہنچا، اب کوئی شخص چاہے امریکہ کے اندر بیٹھا ہو، چاہے یو کے اندر بیٹھا ہو، چاہے جرمنی کے اندر بیٹھا ہو، جس مرضی ملک کے اندر بیٹھا ہو، وہ شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک دعوت ایمان نہیں پہنچی ظاہری طور پہ۔ ہاں الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ شخص، کچھ ایسے علاقے ہوں گے، ابھی بھی ہم یہ نہیں کہتے نہیں، لیکن ظاہری طور پہ جو بالکل عبور حاصل ہے اس کے مطابق کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ دعوت ایمان نہیں پہنچی۔ ہر بندے کے ہاتھوں میں فون ہے اور ہر بندے کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور بیسیوں کی تعداد کے اندر بیچ میں مولوی بھی ہیں، بیسیوں کی تعداد کے اندر مستند ترین علماء کرام بھی ہیں کہ جن کے خاک کے برابر بھی ہم لوگ موجود یہاں پہ نہیں ہیں، کہ ہماری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے ہم ان کی خاکوں کے برابر بھی ہوں، لیکن مستند ترین جو بیچ میں باقی ہیں ان کا کوئی ہم ذمہ دار نہیں ہیں، جو بالکل دو نمبری بیچ میں کرتے ہیں۔ باقی اس طور پہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک ایمان نہیں پہنچا۔ تو جس کے پاس ایمان پہنچ رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، تو لہٰذا اس چیز کے بارے میں کوئی شخص نہیں کہہ سکتا۔ اور قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ فرمایا ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر نہ رہ جائے، کوئی بندہ عذر کل قیامت والے دن پیش نہ کر سکے کہ ہمارے تک ایمان نہیں پہنچا تھا، ہمارے تک تبلیغ نہیں پہنچی، تو لہٰذا اس عذر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے بری ذمہ کر دیا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والا، زبردست ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص کفر کا، خالص کافروں کا ذکر کیا، تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہ چاہے آئیں چاہے نہ آئیں تو ان کی آپ لوگوں نے فکر نہیں کرنی، تو لہٰذا ہم لوگ بھی اس معاملے کے اندر بے فکر ہیں کہ ہمارا کام ہے پہنچا دینا، قبول کرنا، پھر ان کا کام ہے اگر کوئی شخص کرتا ہے تو سو بسم اللہ، نہیں کرتا تو تب بھی ہم اس کو دعوت پہنچا جائیں گے، آگے وہ اپنا ذمہ دار خود ہے۔ اس کے بعد آخری آیت جو آج کے سیشن کے اندر بالکل آخری ہے، اور یہ دوسری آیت ہے خالص کافروں کے ذکر کے اندر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی جو بات چیت کرنے کی بصارت ہے، سماعت ہے، ان تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی، یعنی دلوں میں اور ظاہری طور پہ آنکھوں میں اور اس کے بعد سننے میں، تینوں چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے کہ یہ لوگ ایمان بالکل نہیں لے کر آئیں گے اور ان کے لیے عذاب عظیم بھی تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی قسمت میں ایمان لانا کیا ہی نہیں، یہ بڑا ایک لذیذ دی ہے اور یہ آخری چیز ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایمان چاہا ہی نہیں، یعنی کہ یہ ایک اعتراض کے طور پہ کہ جب ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمت میں کیا ہی نہیں تو اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب کس چیز کا دے گا؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارا قسمت اور تقدیر کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ ہے اہل سنت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، مشیت کے ساتھ، امر الہی، حکم الہی کے ساتھ سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن بندے کو اختیار دیا گیا ہے۔ کس طرح؟ اس کی ایک مثال بہت ہی پیاری ہے، ایک طبیب ہے، ایک ڈاکٹر ہے،
اس نے دو چیزیں تیار کی، ایک زہر ایک شہد. اب دونوں چیزیں ایک ہی شخص تیار کر رہے ہیں. اب لہذا اگر کوئی شخص اس حکیم کے پاس آ کے زہر خریدتا ہے اور وہ زہر پی کے مر جاتا ہے تو اس کے اندر قصور کس کا ہے؟ اس کی اپنی کرتوتوں کا ہے. اس کو تو پتا تھا کہ شہد کھاؤں گا تو میرا فائدہ ہوگا جسمانی طور کے اندر بھی اور اندر طاقت آئے گی، زہر پیوں گا تو مروں گا. بظاہر جب چیز سامنے ہو، اسی طرح قرآن مجید بالکل چمکدار کتاب ہے کہ جس کا نہ 1400 سال کے اندر کوئی کافر جواب دے سکا ہے، نہ کوئی منافق جواب دے سکا ہے، نہ کوئی یہودی جواب دے سکا ہے، نہ مشرک جواب دے سکا ہے، نہ عیسائی جواب دے سکا ہے. جب 100% 100% معتبر اور بالکل ٹھیک ٹھاک کتاب ہے تو اس کے باوجود پھر اگر کوئی بندہ ہدایت حاصل نہیں کرتا، اس شہد کے پاس نہیں آتا، اس بہترین نور کی طرف، ہدایت کی طرف، رہنمائی کی طرف نہیں آتا، تو اس میں قصور اس شخص کا خود کا ہے، اس کی اپنی کرتوتیں ٹھیک نہیں ہیں. تو لہٰذا اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب کس چیز کا پھر دے رہا ہے. عذاب تو پھر دے گا. اب بازار ایک بچے کو یعنی کہ ایک بندے کو پورا سمجھایا جائے کہ یار یہ قرآن ہے اور ایک طرف یہ یعنی کہ مسجد ہے اور دوسری طرف چرسی کھانا ہے جدھر بھنگ ملتی ہے. اب بھنگ کی طرف وہ جائے گا، خود جا رہا ہے چل کے، تو اب ہم اس کے بارے میں کیا کریں؟ ہم اس کو بتایا کہ یہاں پہ یار قرآن پڑھا جاتا ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، نماز پڑھو گے چہرے کے اندر نور آئے گا، استقامت ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا. وہاں پہ جاؤ گے تو اپنی کھوج بھی کھو بیٹھو گے، اپنے خیالات سے بری و ذمہ ہو جاؤ گے، اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کا خیال نہ رہے گا. تو ہم نے تو بتا دیا، اب اس کے باوجود کوئی شخص یہاں پہ نہیں آتا تو اس کے اندر قصور اس کا ذاتی طور پہ ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ایک ذرہ برابر بھی پھر کوئی معاملہ دخل انداز نہیں ہوگا. تو لہٰذا ان آیات کے اندر، آیات ربانی کے اندر جو ہم نے آج مکمل طور پہ ایک 7 آیات مکمل کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو جو کچھ پڑھا اور میں نے پڑھا اور جو کچھ آپ نے سنا اس کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں استقامت کے ساتھ اس میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے.